اللہ نے انہیں ایسا نوازا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے میں پوری دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو یہ توفیق بخشی کہ 1300 سال کا عرصہ گزر گیا، نہ میڈیا کا دور تھا، نہ کوئی اور ذریعہ تھا کہ ای میل کے ذریعے ہو یا واٹس ایپ کے ذریعے ہو، کچھ ذریعہ نہیں، اور نہ ہی امام اعظم نے خود آ کر یہ کہا کہ میری تقلید کی جائے، نہ ہی امام شافعی، امام مالک، امام احمد نے یہ جگہ جگہ پر جا کر کہا کہ میری تقلید کی جائے، لیکن اللہ نے ان بندوں کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ دنیا بھر میں ان ائمہ کے تقلید کرنے والے کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے۔ سری لنکا پورا دیکھ لیں، شافعی مذہب، انڈونیشیا امام شافعی کے مقلد، ملیشیا امام شافعی کے مقلد، مصر، یمن، جبکہ امام شافعی انڈونیشیا تشریف نہیں لائے، سری لنکا تشریف نہیں لائے، لیکن مقبولیت۔ اسی طرح آپ کا ہندوستان، ساؤتھ کے کچھ علاقے چھوڑ کر اکثر علاقہ امام اعظم کی تقلید کرنے والے۔ اسی طرح آپ دیکھیں افغانستان، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک، ازبکستان، ایسے ممالک میں بھی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے میں ہم سب کی بخشش فرمائے، اور جس عقیدے پر وہ تھے، اختلاف صرف فروعی مسائل میں تھا، وہ بھی اس لیے نہیں کہ وہ غلط میں صحیح، بلکہ ان کے اجتہاد سے جو انہوں نے سمجھا، اللہ کی توفیق سے انہوں نے مسائل بیان کیے، اور وہ مسائل بھی ایسے نہیں کہ امام اعظم نے کسی مسئلے کو فرض کہا ہو اور امام شافعی نے اس کو حرام قرار دیا ہو، ایسا بھی نہیں۔ ایک جگہ اگر سنت ہے تو دوسری جگہ مستحب ہے، ایک جگہ اگر حرام ہے تو دوسری جگہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس طرح کا فرق ہے، نہ کہ اپوزٹ میں، فرض اور حرام کا نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات ہے عقیدے کی، تمام ائمہ کرام اہل سنت و جماعت سے تھے، اور یہ تمام ائمہ کرام کے بارے میں حدیث پاک کی روشنی میں بشارت بھی دی گئی ہے۔ کیا حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال، سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر بعد والوں کا، پھر بعد والوں کا، یعنی صحابہ کرام کا زمانہ سب سے بہتر، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا۔ سیدنا امام اعظم تابعی میں سے اور باقی ائمہ تبع تابعی میں سے، تو الحمدللہ ہم سنی مسلمان ان کی پیروی کرتے ہیں جن کو بہترین لوگوں میں کہا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لا تمس النار مسلما رآنی، آگ اس کو نہ چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا، یعنی صحابہ کرام یہ جہنم سے آزاد، جہنم کے عذاب سے اللہ نے انہیں بچا رکھا، پاک رکھا ہے۔ لا تمس النار مسلما رآنی، جس مسلمان نے مجھے دیکھا آگ انہیں نہ چھوئے گی، اور رآ من رآنی، اور آگ انہیں بھی نہ چھوئے گی جنہوں نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کی زیارت کی ہے، تو حدیث پاک کی روشنی میں امام اعظم بھی جنتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم ان کی تقلید کرتے ہیں جن کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ائمہ کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، بہرحال وہ بھی کسی نہ کسی کی تقلید تو کرتے ہی ہیں۔ جب مسئلہ بتائیں گے، ہم پوچھیں گے یہ مسئلہ تم نے کہاں سے نکالا، تو جواب دیں گے کہ یہ ابن عبد الوہاب نجدی نے اپنی کتاب التوحید میں لکھا ہے۔ تقلید تو کی ہے نا، تقلید شرک ہے کہنے والے بھی ابن عبد الوہاب نجدی کا ریفرنس دیے، اور آگے بڑھیں گے تو کہیں گے نہیں وہ ابن تیمیہ نے اس آیت کا یہ مطلب بتایا، تو ابن تیمیہ کی بھی تقلید کی۔ کیا پتا چلا 200 سال پہلے مرنے والے ابن عبد الوہاب نجدی کی تم نے تقلید کی، اور 700 سال پہلے کے تمہارے عالم ابن تیمیہ کی تقلید کی،
اور تمہارا اسلام انہی 700 سال کے اندر منحصر، اس سے آگے تم بڑھتے نہیں، تو تمہارا اسلام 700 سال سے محدود، اور ہمارا اسلام 1300-1400 سال تک جو اسلام صحابہ کرام کے ذریعے امام اعظم امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کو ملا، ان کی تقلید کرتے ہوئے ہم اسی طریقے پر الحمدللہ گامزن ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اسی پر موت بھی نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ جب اس طرح کی باتیں آنے لگی، یہ شرک وہ شرک، یہ بدعت وہ بدعت، تو ایسے دور میں ضرورت پڑی ہمارے ایمان کو بچانے کی، تو اللہ تعالیٰ نے بریلی کی سرزمین میں امام احمد رضا کا انتخاب فرمایا، اور اس دور میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے انہی بزرگوں کا جو طریقہ تھا اس کو آسان طریقے سے ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، یعنی کوئی نیا طریقہ نہیں، اس دور میں صحیح طریقے کی پہچان مشکل ہو چکی تھی، تو اعلیٰ حضرت نے آسانی کے ساتھ امام سیوطی کا عقیدہ بھی بتا دیا، محدث دہلوی کا عقیدہ بھی بتا دیا، غوث اعظم کا عقیدہ بھی بتا دیا، سرکار احمد کبیر رفاعی کا بھی عقیدہ بتا دیا، اور تمام بزرگوں کے عقائد الحمدللہ جو صحیح العقائد تھے ان کے عقائد کو واضح کر کے اپنی کتابوں سے ہمارے سامنے پیش کر دیا، تاکہ قیامت تک کوئی ہٹنے نہ پائے سیدھے راستے سے۔ سبحان اللہ۔ بے شک اعلیٰ حضرت کا یہ بہت بڑا احسان۔ بے شک۔ خیر، آپ کے ائمہ کرام سے، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے مناسب سمجھا کہ رمضان شریف کے تعلق سے کچھ باتیں، آپ کے یہاں تراویح تو پڑھی جاتی ہے نا، اور حافظ قرآن بھی تراویح پڑھاتے ہوں گے، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہوگی، اور ماشاءاللہ خوش نصیب آپ ہیں کہ آپ کے یہاں نوری مسجد کو 100 سال ہو چکے، اس کا مطلب قریب اعلیٰ حضرت کے دور میں یہ مسجد بنی ہے۔ بہت قابل مبارکباد آپ لوگ، بڑے بڑے بزرگان دین یہاں تشریف فرما ہوئے، الحمدللہ۔ تو آپ کے یہاں بھی قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے۔ اب قرآن کریم میں ہم سنتے کیا ہیں، حافظ صاحب پڑھتے کیا ہیں؟ ویسے تو قرآن کریم میں فقہی مسائل اتنے سارے کہ نماز کے تعلق سے بھی قرآن کریم میں، روزے کے تعلق سے، حج کے تعلق سے، لیکن جس چیز کو نگلیکٹ کیا گیا ہے، نظر انداز کیا گیا ہے، یعنی فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی روشنی میں، یہ چیز آج بہت کم بتائی جاتی ہے۔ ہمارے علماء کے درمیان تو یہ باتیں آپ کو سننے کو ملے گی، لیکن غیر کبھی بھی قرآن سے حضور کے فضائل بیان نہیں کریں گے، الٹا قرآن کی آیت پیش کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو اس آیت سے ثابت ہوا کہ حضور کو اللہ نے غیب کا علم نہیں دیا۔ بخاری شریف کی کوئی حدیث لائیں گے